बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आजकल जिन मुश्किलात से दोचार है, उनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उस अरसे में कोई अच्छी खबर आना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिली है। उनको कौन-सी बड़ी कामयाबी मिली है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ-साथ इंतखाबात से पहले जो ग्रुपिंग है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की, वो आजकल उरूज पर है और एक बहस पाई जाती है जी कि शायद के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो राहें हैं वो आपस में मिल जाएँ। इस वाले से आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ-साथ आज हम एक अलमिया, जिसे हम खबर नहीं एक अलमिया कहेंगे, कि एक नौजवान जो दिन-रात मेहनत करके पाकिस्तान में उसने बहुत बड़ा नाम बनाया। प्रॉपर्टीनामा.com उनकी वेबसाइट है और उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है, और उन्होंने बाकी नौजवानों की तरह बाहर जाने के बजाय अपने मुल्क में ही नाम बनाया, काम किया, लोगों को रोज़गार दिया। तो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कौन-सा बड़ा हादसा हुआ है, इस पर आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आज की जो सबसे बड़ी कामयाबी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हर तरफ बादल छाए हुए हैं और ऐसे में एक ठंडी हवा का झोंका मिला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। और उस सूरत हाल में कि जब जो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक हैं लोग, वो भी अपना जो पीटीआई का टैग है अपने ऊपर से वो उतार कर भाग रहे हैं कि कहीं वो किसी केस में ना फंस जाएँ। तो ऐसे में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इमरान खान को। और वो कामयाबी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैरबाद कहकर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन कर ली है। और लतीफ़ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उनका ये जो फ़ैसला है, ये मुल्क और कौम और ख़ुसूसन जमहूरियत के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। और उन्होंने ये मेंशन किया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसलिए जॉइन किया है कि इस वक्त जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो जमहूरी इक़्तिदार की तरफ उसका जो टिल्ट है वो है, और वो इस वक्त इमरान खान के कहने पर, इमरान खान की ख्वाहिश पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन किया है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये वो वक्त है जब कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा, वो लीडर जो कि पहले दिन से इमरान खान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं, वो भी टूट गए हैं, और जो कारकुनान हैं उनकी भी मुश्किलात में इजाफ़ा हो चुका हुआ है। तो इस वक्त कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जो ऑलरेडी लोग हैं वो भी अपने ऊपर से ये टैग उतार कर इधर-उधर इस वक्त गायब हो रहे हैं। तो ऐसे में लतीफ़ खोसा ने बड़ा दलेराना फ़ैसला किया है और बड़ा ये फ्रंट फुट पे आकर वो खेले हैं। उन्होंने अपना सब कुछ स्टेक पे लगा दिया है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई में शामिल होने का मतलब ये है कि आपका कारोबार स्टेक पे है, आपकी सियासत स्टेक पे है, आपका वोट बैंक भी स्टेक पे है। क्योंकि आपके साथ इलेक्शन में क्या होगा, आप इलेक्शन लड़ पाएँगे या नहीं लड़ पाएँगे, आपके साथ मामला क्या होने वाला है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो इस वक्त लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए हैं, तो ये उनकी तरफ से ब्रेव स्टेप है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी एक अच्छा शगुन है ये कि एक इतना सीनियर सियासतदान इस वक्त, जबकि क्यास लाइक सूरत हाल है पाकिस्तान में, उस वक्त उसने किसी और सियासी जमात के बजाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन कर लिया है। तो ये बड़ी एक खुश आइंद बात है। आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्शन से पहले हमेशा की तरह इस बार भी जो अलायंसेस हैं उनका जो सिलसिला है वो जारी है। और जो नून लीग, जेयूआईफे और ये सारी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा थीं, और पीपल्स पार्टी डिफेक्टो हिस्सा थी पीडीएम का, पीडीएम से उसने रिज़ाइन कर दिया था, और लेकिन उनकी इत्तेहादी जमात थी ये। तो पीपल्स पार्टी को छोड़कर बाकी जितने भी पीडीएम की जमातें हैं वो एक बार फिर हमें लग रहा है कि वो इत्तेहाद में आ जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हम इत्तेहाद में होंगे तो चल पाएगी हमारा इलेक्शन भी। अगर हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो ही हम कुछ सीट्स निकाल सकेंगे। तो वो सारी जमातें तो एक साइड पे एक बार फिर मुत्तहिद हो चुकी हुई हैं। बाकी बचती हैं जी दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और अब जो तीसरी जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसकी भी वहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हो रही है दूसरे ब्लॉक में। तो अब जो ये दो जमातें हैं, इनके बारे में कुछ क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आने वाले दिनों में आपस में इत्तेहाद कर लें और इलेक्शन वो शायद
کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں یا پھر کسی بھی طریقے کا اتحاد ان کا کچھ پاسبل نظر آ رہا تھا، کیونکہ جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ وہ وہی پی ڈی ایم کے دور سے پہلے کی دوریاں ایک بار پھر نظر آ رہی ہیں کہ جب یہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو موٹر وے پہ ہم ان کو وہ کریں گے، تاڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سخت قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا مزید ماضی میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا بلو دی بیلٹ باتیں بھی ہوتی رہی اور بلو دی بیلٹ کام بھی ہوتے رہے۔ ان سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو ہر وہ بات، ہر وہ گالی دی ہے جو کہ ایک مخالف دوسرے کو دے سکتا ہے۔ تو ان کا جو اتحاد تھا وہ بڑا نیچرل نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ ایک پیج پہ تھے تب بھی یہی باتیں سامنے آتی تھی جی کہ یہ کیسے اتحاد ہو گیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر بڑے گندے گندے الزامات لگایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک ان نیچرل سا اتحاد تھا ان کا، وہ خیر ٹائم گزر گیا اور اب ایک بار پھر وہ وہی پرانی روش پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ دونوں طرف سے جو تیر ہیں وہ ایک دوسرے پر برسائے جا رہے ہیں، تو ان کا تو آپس میں اتحاد بن نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک بات ہو رہی تھی کہ شاید اس اتنے بڑے اتحاد کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں اتحاد کر لیں۔ لیکن آج آصف علی زرداری نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے رہنماؤں کو کہہ دیا جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا سوچیں بھی مت۔ یعنی کہ انہوں نے آج اجلاس میں اپنی جو جماعت کے رہنما ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ اس طرح کے کسی فارمولے کو آپ ذہن میں نہ رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کا ممکن نہیں ہے۔ تو یعنی یہ بڑی ایک خبر ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا جو اتحاد ہے وہ نہیں ہونے لگا، یعنی کہ یہ جماعتیں الگ الگ الیکشن لڑیں گی اور جو ویسے جتنے ان کے اختلافات تھے لگ بھی یہی رہا تھا کہ یہ کبھی بھی اتحاد ان کا ہوگا نہیں، لیکن ایک حلقے نے یہ خبر پھیلائی ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے، اور یہ خیر زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد بھی اینڈ تک یہ پاسبلٹی ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ایک نیچرل بانڈ بن سکتا ہے، اور یہ اگر ایٹ دی اینڈ کوئی ان کے درمیان ڈیل ہو گئی آپس میں تو یہ ممکن ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ عمران خان کا تو یہ ماننا ہے کہ وہ اس وقت اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ان کی جماعت کے لیے وہ سیٹیں لے لے گی جو ان کو ریکوائرڈ ہیں۔ تو اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ کیا آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد ہمیں نظر آئے گا یا نہیں، لیکن فی الوقت زرداری صاحب نے رہنماؤں کو ہدایت دے دی ہے جی کہ اس طرح کا کوئی بھی فارمولہ آپ ذہن میں نہ رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک خبر نہیں بلکہ ایک المیہ اس پر بات کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کا نام محمد اسماعیل ہے اور پراپرٹی نامہ گروپ ان کا ہے، وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، اور 2017-18 میں انہوں نے گریجویشن کی، اس وقت وہ 70 بائک پہ تھے، اور باقی نوجوانوں کی طرح انہوں نے باہر جا کر اپنا مستقبل بنانے کے بجائے یہاں پر محنت کی، اور یہاں پر اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ 3-4 سالوں میں وہ پاکستان کے بہت بڑے ڈیولپر بن گئے، اور اب ان کے انڈر کافی سارے لوگ کام بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا کام ہے۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے ان کو تقریباً 25-26 روز پہلے کڈنیپ کر لیا گیا، اور کڈنیپ بھی وہ ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہوئے ہیں جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے سیکیورڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ ان کا جو کڈنیپ ہے وہ ہوا تھا بحریہ ٹاؤن سے، بحریہ ٹاؤن سے وہ کڈنیپ ہو گئے، اور پھر جو کڈنیپر تھے وہ ان کو ایک جگہ پر لے گئے اور وہاں جا کر ان کو 3-4 دن شدید قسم کی سزائیں بھی دی گئی، ان کو کرنٹ بھی لگایا گیا، ان کو مارا بھی گیا، ان کی جو ہتھ کڑیاں تھیں وہ اتنی مضبوط کر کے باندھی گئی تھی کہ ان کے جو ہاتھ ہیں، ان کے جو بازو ہیں وہ زخمی ہو گئے، اور ان سے انہوں نے مطالبہ کیا 2 ارب روپے کا۔ اب 2 ارب روپے انہوں نے کہا جی میرے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کی جو ڈسکشن تھی، مار پیٹ کا عمل تھا، وہ بھی جاری رہا، اور اس کے بعد پھر جا کے فیصلہ یہ ہوا جی کہ ہم آپ کو 25 کروڑ روپیہ دے دیں گے۔ اب 25 کروڑ روپے پر جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد ان کو آفرز ملنے لگی کہ اگر ہم آپ کی ایک انگلی کاٹیں گے تو 1 کروڑ روپے آپ کا مزید کم ہو جائے گا، اس طرح کی سزائیں ان کو دی گئی۔ پھر 10 کروڑ ان کی فیملی دے چکی ہوئی تھی، اور اس کے بعد راولپنڈی پولیس نے چھاپہ مار کے ان کو بازیاب کروایا۔ 15 کروڑ دیے جا چکے تھے، 10 کروڑ ابھی بقایا تھے، تو ان کو بازیاب کروا لیا، وہ واپس آ گئے، اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ زندہ واپس آ گئے۔ تو اب اس میں سبق یہ ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے، ایک بندہ یہاں پر پیسے کماتا ہے، یہاں پر انویسٹ کرتا ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ لاتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو جہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، جو یہاں پر بزنس کر رہے ہیں وہ سیکیورڈ اگر نہیں ہوں گے تو ان کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ ہم یہاں پر کیوں کام کریں۔ اب ان کا اگر آپ لائف سٹائل چیک کریں تو وہ بڑا اب ہائی فائی ہو چکا ہوا ہے، بڑے مطلب ان نے محنت کر کے پیسے کمائے ہیں، تو ایک ایسے شخص کو ایسی صورتحال میں اچانک ڈال دیا جاتا ہے اس ملک میں، تو یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم
جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے، جب ہم اپنا انویسٹر ہی ہمارے ملک میں سیف نہیں ہوگا تو باہر سے کوئی آ کے انویسٹمنٹ کیوں کرے گا؟ یہاں کا انویسٹر اگر یہاں سے بھاگ رہا ہے تو باہر سے کیوں آئے گا؟ تو اس طرح کے واقعات پر کنٹرول ہونا چاہیے اور جو انویسٹرز ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔